حضرت سلیمان اور بلقیس کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب حضرت سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت المقدس سے یمن کی جانب جا رہے تھے تو رستے میں وادی نمل سے گزرے۔ ان کے لشکر کو پیاس لگی اور انہوں نے حضرت سلیمان سے عرض کی کہ ہمیں پیاس لگی ہے، تو آپ نے ہدہد کو بلانے کے لیے کہا تاکہ پانی کے مقام کا پتہ بتائے، مگر اس وقت ہدہد موجود نہ تھا۔ ایک پرندے نے عرض کی کہ حضور، ہدہد بغیر اجازت کے کہیں چلا گیا ہے جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور پانی کا پتہ وہی بتا سکتا ہے۔ آپ نے تمام پرندوں کو کہا کہ ہدہد کو تلاش کیا جائے، مگر جب ہدہد نہ ملا تو آپ کو سخت غصہ آیا اور اسی حالت میں فرمایا، ہدہد کو سخت عذاب دیا جائے گا، مگر اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائی تو اسے معاف بھی کر دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا تو اس کے ہم جنسوں نے حضور کی خدمت پہ اس کے خانے کی اطلاع دی اور اسے خبر دی کہ حضرت سلیمان تم پر بہت خفا ہو رہے ہیں، تمہارے لیے سخت عذاب کا حکم ہے۔ اس نے پوچھا کہ میری سزا کی معافی کے لیے بھی کوئی شرط رکھی گئی ہے، تو جواب دیا گیا کہ ہاں۔ اس کے بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، حضور، میں نے ایک ایسی جگہ کی سیر کی ہے جہاں ابھی تک کوئی نہیں گیا، اور مجھے وہاں ایک ایسی چیز ملی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی اس چیز کا جنوں نے بھی آپ کو پتہ نہیں بتایا اور نہ ہی انسانوں کو اس کا علم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں شہر سبا سے ایک چیز لایا ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا، کون سی چیز لائے ہو؟ عرض کی، حضور، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو شہر سبا میں بادشاہی کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے اور وہ عالم ہے، اور شہر یمن کے ارد گرد اسی کی حکومت ہے۔ اس کے پاس بہت سا ساز و سامان اور گھوڑی ہیں، اور اس کے دربار میں نہایت خوبصورت تخت ہے، مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی ہے۔ یہ مجوسی قوم سے ہے، یہ لوگ خدا کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، تم پانی کا نشان بتاؤ اور میں تمہاری بات پر غور کرتا ہوں کہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ جب ہدہد نے پانی کی جگہ بتائی اور سب نے پانی پی لیا تو آپ نے ہدہد کو بلایا اور ایک خط بلقیس کے نام لکھ دیا اور اس پر اپنی مہر لگائی، اور ہدہد سے کہا، یہ خط سبا کے لوگوں کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ ہدہد یہ پیغام لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور بلقیس اپنے محل میں محو خواب تھی، اور محل کے تمام دروازے بند تھے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں پہنچ سکتی تھی۔ محل کے دروازوں پر سخت پہرا تھا۔ ہدہد بلقیس کی خدمت میں حاضر ہونے کے واسطے راستہ تلاش کرنے لگا۔ بہت کوشش کے بعد اس کو ایک سوراخ نظر آیا اور اس سوراخ کے ذریعے وہ کمرے میں پہنچا۔ حضرت سلیمان کا حکم نامہ تخت کے ایک کونے پر رکھ دیا اور خود ایک سوراخ میں بیٹھ کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ جب بہت دیر تک بلقیس بیدار نہ ہوئی تو ہدہد نے اپنی چونچ کی حرکت سے بلقیس کو جگایا۔ جب اس نے حکم نامہ اپنے تخت کے کونے پر پڑا ہوا دیکھا تو بہت پریشان ہوئی کہ یہ خط مجھ تک کیسے پہنچا جبکہ محل کے تمام دروازے بند ہیں۔ اسی فکر اور غصے میں اٹھی کہ یہ کس کی جرأت ہے کہ وہ میرے تخت تک پہنچ سکے۔ اسی فکر میں اس نے اپنے محل کا جائزہ لیا تو تمام پہرے دار محل کے ارد گرد موجود تھے۔ اس نے دریافت کیا، کیا تم نے کسی آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو سب نے جواب دیا، نہیں، تمام دروازے بند ہیں اور کسی کی جرأت نہیں کہ وہ اندر آ سکے۔ اس کے بعد بلقیس نے حضرت سلیمان کا حکم نامہ کھول کر پڑھا اور اپنی قوم کے بزرگوں کو بلایا۔ ان سے کہا کہ یہ حکم نامہ مجھے حضرت سلیمان کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اس پہ حضرت سلیمان کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ چونکہ تم سب میری قوم کے بزرگ ہو، اس لیے مجھے تمہارا مشورہ چاہیے۔ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ بزرگوں نے جواب دیا، ہم بہت معزز اور بہادر ہیں اور کوئی دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر آپ ہمارے سردار ہیں، اس لیے ہم آپ کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود دانا اور عقل مند ہیں، اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں گی ہمیں منظور ہوگا۔ بلقیس نے اپنے وزیروں، سرداروں اور مشیروں سے مشورہ کیا، لیکن آخرکار اس نے ایک حکیمانہ فیصلہ خود کیا۔ اس نے کہا، جب کوئی بادشاہ کسی ملک پر چڑھائی کرتا ہے تو وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے عزت دار لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایسی مصیبت میں پڑیں،
بہتر ہے ہم سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کچھ انمول تحفے بھیجیں۔ اور پھر یہ تحفے تیار کیے گئے، کچھ ایسے جو آزمائش بن سکیں اور کچھ جو عزت و احترام کا نشان ہو۔ 12 نہایت خوبصورت غلام تیار کیے گئے جن کی آوازیں اور انداز عورتوں جیسے تھے، اور 12 لونڈیاں ایسی تھیں جن کی چال ڈھال، لباس اور آواز مردوں جیسی تھی۔ دیکھنے والا حیران ہو جائے کہ کون مرد ہے اور کون عورت۔ اس کے علاوہ مشک، عود اور عنبر سے بھرے ہوئے چاندی کے طباق تیار ہوئے۔ 12 اونٹنیاں جو شیر جیسی مضبوط اور شاندار تھیں روانہ کی گئیں، ساتھ ہی 2 عجیب کوڑیاں بھی بھیجی گئیں۔ ایک میں کئی باریک سوراخ تھے اور دوسری بالکل بند تھی، اور ایک خالی پیالہ بھی رکھا گیا۔ ان سب چیزوں میں حکمت چھپی تھی، لیکن سب سے خاص بات یہ تھی کہ ایک نہایت سمجھدار عورت کو ان تحفوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ بلقیس نے اسے ہدایت دی کہ تم ان سب باتوں کو بہت غور سے سننا جو حضرت سلیمان کہیں، ان کا انداز، ان کے سوالات اور ان کی چالاکی کو سمجھنا۔ واپس آ کر مجھے ہر بات تفصیل سے بتانا تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یوں بلقیس نے جنگ سے پہلے عقل کا دامن تھاما اور ایک نہایت خوبصورت سفارتی قدم اٹھا، ایک ایسا قدم جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔